یہاں ایک دعویٰ کیا جاتا ہے جو ہمارے ہاں کچھ غالی قسم کے اہل تشیع کرتے ہیں کہ جی عمر تو بھاگ گیا تھا، اور آپ کے پروگرام نے بھی ایک صاحب نے جو ہے وہ فضول بکواس کی تھی. مولا علی پر لعنت کس نے بھجوائی؟ ذرا تاریخ میں جائیں نا. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ آخر میں یہ معاملہ ہو گیا، یوں ہو گیا. آپ دیکھیں وہ تاریخ پڑھیں، جب ہم بتاتے ہیں تو پھر معاملے خراب ہوتے ہیں. اور بدھ کے دن جمعہ کس نے پڑھایا؟ آپ ذرا تاریخ اٹھائیں. بسم اللہ کو جہر سے خفا کس نے کیا؟ تاریخ اٹھائیں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کو یا علی کو گالی مت دینا، سب مت کرنا. تو جب اللہ کے رسول کا حکم ہے، اب اس سب کے معنی ایوارڈ دینا ہو، میڈل دینا ہو یا سرٹیفکیٹ دینا ہو، کیا یہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور کیا اس کا معنی وہی نہیں ہے جو حدیث میں اور لکھا حضرت ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ سے تو باقاعدہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ اللہم علیک بمعاویۃ و اشیاعہ، اللہم علیک بعمر بن عاص و اشیاعہ. یہ روایت باقاعدہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. کہتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے امر کیا کس کو؟ سعد کو. فقال ما منعک ان تسب ابا تراب، کون سی چیز تمہیں منع کرتی ہے کہ تم جو ہے ابا تراب پر لعنت نہیں کرتے، اور معاف کیجیے سب نہیں کرتے؟ پورے بنو امیہ کو اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو یہ جو عظیم اور اچھے لوگ ہیں جن کو آپ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ بھی اس دھندلے سے سیاہ رنگ میں رنگ دیے جاتے ہیں. دیکھیے آغا، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلاؤں، اور انہوں نے کہا کہ قوم والوں نے ناقہ صالح کو قتل کرنے کے لیے بھیجا. تو یہ جو سب یزید پر اکٹھے ہو گئے اور بیعت کر لی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس میں کربلا کے میدان میں پچھلی مرتبہ آپ کے ساتھ جب بات ہوئی، طلحہ علوی بھی تھے، اور میں نے کہا کہ 8 صحابی تھے، اس پر اس نے انکار کیا یہ پروگرام رہنا ہے ہمارا اور اس کو کرنا بھی ہے. تو اس میں تو آپ نے یہ انکار کیا کہ کربلا کے میدان میں 8 صحابی نہیں تھے. اگر تھے بھی تو وہ رسول کو دیکھنے والے تھے، نام کے مسلمان تھے، صحابی نہیں تھے. چلے، مگر یہ جو تمام صحابہ نے اجماع کر کے یزید کو اپنا خلیفہ بنایا، تو اور جب یزید امام حسین کو قتل کر کے آیا تو کون سا وہ صحابی تھا جس نے یزید کے اس کام پر لعنت اور ملامت کی، احتجاج کیا، کہا کہ تم نے غلط کیا؟ وہ احتجاج تو دکھاؤ نا ہمیں. میں نے جو یہ جملہ کہا تھا اپنا قادر ہزاروی کو کہ تم جو کہتے ہو شیعوں نے حسین کو مارا، تو تم اپنوں کے احتجاج تو دکھاؤ نا. عبداللہ ابن عمر لوگوں کو پکارتا رہا اس روایت کے سہارے سے کہ اگر کوئی مر جائے اور اس پر کسی حاکم کی بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو آپ عبداللہ ابن عمر کی ملامت اور مذمت تو دکھائیں نا، کہ اس نے مذمت کی ہو کہ اے یزید تم نے غلط کیا، خانوادہ رسول کو تم نے دربدر کیا، مکہ پر تم نے تاراجی کی، اور مدینے پر تم نے جو صحابہ کی جو بیٹیاں تھیں ان کے ساتھ کیا کرتوت کی ہے. یہ ساری چیزیں کہنے کی ہیں. باقی رہا سوال یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو یہ روایت میں نے پیش کی اور جس کی طرف آپ بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہے کہ لعن اللہ نے لعنت کی القاعدہ والراقب والسائق، یہ 4 سنی کتب سے موجود ہے. تاریخ ابن ابی الفدا سے موجود ہے، اور اس کی سند کی ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں جناب ہیثمی نے، اور تاریخ طبری میں یہ موجود ہے. آپ کی جب آپ کا دل چاہے تو مانوں، جب آپ کا دل چاہے تو انکار کر دوں. کوئی آپ کا آگے پیچھے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ کس بنیاد پر انکار کرنا ہے، کس بات پر اقرار کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ آپ یہ مجھے کہتے ہیں کہ علی مولا نے جو ہے جناب معاویہ کی تعریف کی. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں نہج البلاغہ میں مولا علی نے معاویہ کے لیے کیا کہا. مولا علی کہتے ہیں واللہ ما معاویہ تو بے ادھ منی، یہ جو معاویہ چالاکی کرتا ہے، چال بازی کرتا ہے، اس میں مجھ سے زیادہ نہیں. ولیکنہ یغدر و یفجر، مگر یہ حد سے گزر جاتا ہے اور گناہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. یغدر گناہ کرتا ہے، یفجر اور کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. اگر مجھے دھوکہ دینا برا نہ لگتا تو میں اسے بتاتا دھوکہ اور چالاکی کیا ہوتی ہے. یہ حضرت علی بتا رہے ہیں معاویہ کے لیے، اور پھر اس کے بعد حضرت علی بتا رہے ہیں کہ یہ معاویہ لوگوں کو اکسا کر میرے خلاف لاتا ہے. نہج البلاغہ پورا بھرا پڑا ہے. آپ کس کو بتانا چاہتے ہیں، کس کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیے نا کہ رسول خدا یہ بتا رہے ہیں کہ میری آل کے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ جن لوگوں نے برائی کی ہے آپ اس کی طرف چلے آئے. میں تھوڑی آپ کو بس اتنی سی آپ کو بتاتا ہوں، یعنی کہ حوالے بتاتا ہوں کہ مولا علی پر لعنت کس نے بھجوائی. ذرا تاریخ میں جائیں نا. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ آخر میں یہ معاملہ ہو گیا، یوں ہو گیا. آپ دیکھیں
وہ تاریخ پڑھیں. جب ہم بتاتے ہیں تو پھر معاملے خراب ہوتے ہیں. اور بدھ کے دن جمعہ کس نے پڑھایا؟ آپ ذرا تاریخ اٹھائیں. بسم اللہ کو جہر سے خفا کس نے کیا؟ تاریخ اٹھائیں. یہ تمام چیزیں اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر معاملے آگے بڑھ جائیں گے. اس لیے جو اچھے ہیں ان کی تعریف ہے, معاویہ بن یزید کی تعریف ہے, عمر بن عبدالعزیز کی تعریف ہے. باقی یہ تاریخ میں کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. چاہے آپ اوپر دھول چڑھانا چاہیں, چاہے آپ اوپر پردے چڑھانا چاہیں, بنی امیہ کا کری چہرہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے. رسول خدا سے لے کر امام حسین تک بنو امیہ کا جو کردار رہا وہ سب کے سامنے اظہر من الشمس ہے, وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. سوائے اس کے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے لقمہ خشک گلے میں اترتا نہیں نا, سوائے اس کے کہ یہ زبردستی لقمہ اتارنے کی کوشش کریں, ورنہ یہ خانوادہ ان کے گلے سے اترنے والا نہیں ہے. آج تک دیکھیں کوئی یزید کو رضی اللہ کہتا ہے, کوئی یزید کو لعنت اللہ کہتا ہے. یزید کے متعلق یہ ابھی تک ان کے اکابر فیصلہ نہیں کر پائے. اور مجھے ان کے اکابر کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ جو یزید کا دفاع نہیں کرے گا تو پھر ان کے بڑوں کا بھی دفاع نہیں ہو پائے گا. تو یہ یہاں سے شروعات کرتے ہیں. آغا میں آپ کی طرف آتا ہوں اور سوال کے طور پہ میں یہ رکھتا ہوں جو اہم نکات انہوں نے اٹھائے ان میں یہ بدھ کے دن جمعہ پڑھانے والا واقعہ کیا ہے, اس پہ ذرا میری رہنمائی فرمائے. اور دوسرا, ممبروں سے سب و شتم حضرت علی کے لیے کیا جانے اور کروائے جانے کا حکم دینے کا واقعہ کیا ہے, اور کیا یہ قنوت نازلہ پڑھنے والا واقعہ بھی ٹھیک ہے کہ خود حضرت علی نے قنوت پڑھا؟ یہ ذرا مفتی صاحب اس پہ آپ کی نگاہ, تاریخی نگاہ ہونی چاہیے, مجھے بتائیے. آپ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات کی اور آپ نے ان کے مسئلے کی بات کی. ہمارے ہاں کچھ روایات ایسی ہیں, کچھ تحقیق ایسی ہے جو اس بات کا انکاری ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ شق ہوا ہو, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کا کلیجہ چبایا گیا ہو. میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں, لیکن میں آپ کے سامنے اس وقت اپنی بخاری کی ایک پکی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں بہت ساری چیزوں کا رد ہے. وہ اشرف ابو سفیان اس زمانے میں احد میں کافروں کے سردار تھے. جب مسلمان پیچھے ہٹے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی پیچھے ہٹے, تو ابو سفیان اوپر ایک جگہ پر چڑھ کر اس نے کہا افی قومی محمد, کیا قوم میں محمد موجود ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جواب مت دو. پھر فرمایا پھر ابو سفیان نے کہا کہ کیا ابو قحافہ یعنی ابو بکر ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جواب نہ دو. پھر اس نے کہا کہ قوم ابن ابی خطاب یعنی حضرت عمر ہے؟ تو فقال ان هؤلاء قتلوا. جب تینوں کا جواب نہیں ملا تو ابو سفیان نے اعلان کر دیا وہ تینوں قتل ہوئے. یہاں ایک دعویٰ کیا جاتا ہے جو ہمارے ہاں کچھ غالی قسم کے اہل تشیع کرتے ہیں کہ جی عمر تو بھاگ گیا تھا, اور آپ کے پروگرام نے بھی ایک صاحب نے جو ہے وہ فضول بکواس کی تھی. اگر یہ بھاگ گئے تھے تو اللہ کے نبی کے برابر میں کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت عمر فلم یملک عمر نفسہ, عمر نے قابو نہیں ہوا تو اس نے کہا کذبت یا عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تجھے ایسی غمگین باقی رکھ کے, اللہ کے نبی زندہ ہیں. آگے ابو سفیان کیا کہنے لگا, یومن بی یومن, آج کا دن بدر کے مقابلے میں ہو گیا, وہاں ہمارے 70 مرے تھے, آج تمہارے 70 شہید ہو گئے. پھر کہا وَتَجِدُونَ مُسْلَةً, تم قوم میں مسلح پاؤ گے. مسلح کیا ہے؟ میت کی بے حرمتی, ناک کاٹنا, کان کاٹنا, جو بھی ہے. پھر کیا کہا لم آمر بہا, میں نے اس کا حکم نہیں دیا ہے, وَلَمْ تَسُؤْنِي, اور مجھے اس پر کوئی تکلیف بھی نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ عرب میں جب جنگ ہوتی تھی تو وہاں پر یہ مسلح کرنا یہ ایک عادت تھی. ابو سفیان نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی کہ اگر تمہیں قوم میں مسلح ملے گا تو نہ تو میں نے اس کا حکم دیا اور نہ مجھے اس مسلح ہونے سے کوئی تکلیف ہے, کہ دشمن تھے مقابلے میں آ گئے, لہٰذا یہ کوئی پری پلان نہیں تھا کہ فلانے کو کرنا ہے فلانے کو نہیں کرنا ہے. یہ جس کا ہاتھ چلا وہ چلا. باقی بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بدھ کے دن جمعہ پڑھانے کی روایت یہ پیش کریں گے, حوالہ یہ پیش کریں گے. مزے کی بات میری یہ ہے کہ میں نے کئی مرتبہ مہدوی صاحب سے بات درخواست کی ہے کہ مہدوی صاحب آپ جب اہل سنت کی کتابوں سے حوالہ پیش کر رہے ہیں تو ہم سے پوچھے تو صحیح نا کہ ہم اس حوالے سے مطمئن ہیں. آپ کہتے ہیں بلا وجہ آپ کو مرضی, میری مرضی کیا ہوتی ہے؟ میں اگر کسی روایت کو کہوں کہ یہ من گڑت ہے اور وہ روایت من گڑت نہ ہو تو یہ تو آپ کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ اگلے پروگرام میں وہ روایت اٹھا کے لے آئیں کہ دیکھو جی مفتی عبدالباقی جھوٹ بول رہا تھا, یہ روایت جو ہے من گڑت نہیں, یہ تو صحیح ہے. یہ تو آپ کو بہت بڑی دلیل میں دے رہا ہوں. میں نے اگر یہ عرض کر دیا کہ یہ روایت ہمارے ہاں نہیں ہے, اس کا مطلب ہے مجھے اس روایت پر تحقیق ہے. میں ایک تحقیق, ہاں میں وجود کا انکاری نہیں ہوں,
ہمارے ہاں 5 لاکھ اسناد کی روایتیں موجود ہیں، اور صحیح روایتیں ہمارے پاس کتنی ہیں؟ بہت تھوڑی ہے۔ قابل قبول روایتیں کتنی ہیں؟ 70,000 متون ہیں ہمارے پاس۔ تو ہم تو مانتے ہیں کہ روایتیں کتابوں میں لکھی گئی ہے، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے بت کا کہا، یہ بت کی بات کریں گے۔ آپ نے سوال کیا، بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے کہ ممبروں پہ سب و شتم۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے خود فرمایا، اے اللہ میری امت میں سے ایما سببتہ، جس کو میں نے گالی دی، یہ الفاظ اگر میں وہ ترجمہ کروں جو ترجمہ سب کا کیا جاتا ہے، جس کو میں نے گالی دی، او لعنتہ، یا میں نے اس پر لعنت کی ہے، اے اللہ میرے مارنے کو، میرے سب کو، میری لعنت کو اس کے لیے رحمت بنا دے۔ اللہ کے نبی کسی کو ماں بہن کی گالیاں دے سکتے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ سب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو ایسا جملہ کہا جو کہنا مناسب نہیں تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے تو باقاعدہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ اللہم علیک بمعاویۃ و اشیاعہ، اللہم علیک بعمر بن عاص و اشیاعہ، یہ روایت باقاعدہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ دعائے قنوت آپ نے پڑھی، آپ نے ان کے لیے بد دعائیں کی، آپ نے معاویہ کے بارے میں جملہ اگر کوئی استعمال فرمایا تو یہ فرمایا کہ وہ جو ہے صحیح رخ پر نہیں ہے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں جب حضرت معاویہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ حضرت علی کو اپنے سے بہتر، آپ اپنے آپ کو علی سے بہتر سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ اس پر ہم سے زیادہ قابل ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ سب کے الفاظ، گالیوں کے الفاظ، یہ کون سی کتاب میں منقول ہیں؟ وہ الفاظ یہ لے کر آئیں گے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ گالی دی گئی ہے۔ لفظ سب ہے، سب کا معنی بہت وسیع ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کسی پر تنقید کرنا، کسی کے طریقے کو غلط کہنا، کسی کی بات کو غلط کہنا، یہ ہم بھی مانتے ہیں بالکل کیا گیا ہے، اس سے کسی کا انکار نہیں ہے کہ جو ہے وہ اہل شام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار کو، ان کی بات کو، ان کے اقدامات کو غلط کہا ہے۔ لیکن گالی بمانا جیسے ہمارے ہاں گالی ہوتی ہے کہ ماں بہن کی گالی دینا، ایسا تو کسی روایت میں ثابت نہیں ہے۔ مفتی سے بہت اہم بات ہے، ذرا سے توجہ رکھیے گا۔ میں ظاہر بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ چیٹ جی پی ٹی، اے آئی اور گروک کا زمانہ ہے۔ لوگ سمپل ایک کام کریں گے، اس کے اوپر جا کے سب کے معنی تلاش کریں گے، اور اس پہ واضحتاً انسلٹ کرنا، کرس کرنا، موکنگ کرنا آ جائے گا۔ ایک مشہور حدیث بھی ہے مسلمانوں میں جو بہت معروف ہے، وَسِبَابُ الْمُسْلِمُ فُسُوق وَقِتَالُهُ کفر۔ مسلمان کو سب کرنا جو ہے وہ فسق ہے، فسق میں شامل ہوتا ہے، اور اس کا قتل کرنا کفر میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں بھی وہی سب ہے۔ پھر ہم چونکہ ایک مودت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، من سب نبیا فاقتلوہ، جس نے نبی کو سب کیا اس کا قتل کر دیا جائے۔ یہ معروف باتیں ہیں، یعنی ایسی بات نہیں کہ کوئی کونے سے نکال کے لا رہا ہوں۔ پھر ہم نے شاید احادیث میں سنا ہے، آپ تصحیح فرمائیں گے کہ میرے اصحاب کو سب مت کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ظاہر شیر خدا ہیں اور جماعت اصحاب میں چمکتا ہوا ستارہ ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کو یا علی کو گالی مت دینا، سب مت کرنا۔ تو جب اللہ کے رسول کا حکم ہے، اب اس سب کے معنی ایوارڈ دینا ہو، میڈل دینا ہو یا سرٹیفکیٹ دینا ہو، کیا یہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور کیا اس کا معنی وہی نہیں ہے جو حدیث میں نکل رہا ہے؟ اس پہ ذرا توجہ میں چاہتا ہوں آپ ڈال دیجیے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن۔ اس کے بالکل شروع میں ہے، کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ورجلان یستبان، 2 آدمی سب کر رہے تھے آپس میں، جو آپ لفظ کہہ رہے ہیں نا سب، یستبانی، 2 آدمی ایک دوسرے کے ساتھ سب کر رہے تھے۔ وَأَحَدُهُمَا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ، ایک آدمی کا چہرہ سرخ لال ہوا، وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، اور اس کے جو رگیں تھی وہ بالکل ابھر کے آ گئی۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، اگر ایک کلمہ مجھے معلوم ہے، یا اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو یہ جو کیفیت اس کی بن رہی ہے، یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اگر ہر جگہ سب کا معنی وہی لیں گے جو معنی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی یہ کر رہا ہے، تو یا اللہ کے نبی کے سامنے گویا کہ 2 صحابہ ایک دوسرے کو بہت ہی گندی گالیاں دے رہے۔ سب کا معنی جب بھی آتا ہے، ہر کیفیت میں اس کی کیفیت ہوگی۔ اللہ کے نبی ایسا کر نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی کسی کو کھلم کھلا گالیاں دے اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ان کا انتظار کر رہے ہوں کہ یہ خاموش ہو جائے، میں ان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استبا سب، ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو ہمیں ایک
تاکید کی تھی، تائید کی تھی، اس سے کس نے انکار کیا ہے؟ کہ حضرت معاویہ نے اس معاملے میں اللہ کے نبی کی جو بھی ان کو تاکید تھی، تائید تھی، وہ ان کو پوری کرنی چاہیے تھی، وہ ان سے نہیں ہوئی، ان کے بعد کے لوگوں نے نہیں کی، اہل بیت کی جو قدر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی، اہل بیت کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. اس سے کس نے انکار کیا ہے؟ اس کا انکار تو کس نے نہیں کیا. لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کا معنی گالی دینا، یہ معنی کرنا، یہ درست نہیں ہے. اس موقع پر سب کے بہت سارے معانی نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، میں شیخ دلشاد مہدوی صاحب کی طرف آتا ہوں. علام صاحب، اس پہ توجہ طلب گفتگو ہو رہی ہے اور انتہائی اہم ہے. ان لوگوں کے لیے اہم ہے جو تاریخ کو اور لغت کو اور واقعات کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ کہ بگڑنا چاہتے ہیں. نفرت کو پھیلانا نہیں، محبت کو پھیلانا اور شعور کے ساتھ پھیلانا ہی میرا مقصد رہتا ہے. آپ کے تاریخی مطالعے میں یہ سب چیزیں تو ہیں کہ ممبروں سے سب کروایا گیا، اور سب ہی نہیں، سب و شتم کروایا گیا. اگر صرف بات یہیں تک ہوتی تو شاید ہم کہتے ہیں کہ سب کا معنی کوئی نوبل پرائز دینا ہو سکتا ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ کا مقدمہ میں پیش کر رہا ہوں، کہ آپ نے کئی سارے نام بھی رکھے ہیں کہ جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، جنہیں جیسے آپ نے حضرت عمار یاسر کا ذکر فرمایا، اور حجر بن ندی کا ذکر فرمایا، اور ایسے محمد بن ابی بکر کا ذکر فرمایا. تو یہ بھی اس سب ہی کے رزلٹ کا نتیجہ ہے. ان کو انعام دیا تھا، وہ اس انعام کو قبول نہیں کر سکے، اور اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ کے پاس اس کا اینڈنگ نوٹ کیا ہے؟ ہر چیز کو صلح میں بھی تو کنورٹ کیا جا سکتا. کیا پتا شروع میں لڑائی ہو اور اینڈ میں سب چیزیں اچھی ہو گئی ہو. جزاکم اللہ خیرہ اویس بھائی. آپ دیکھیے کہ جب لغوی معنی نکالی جاتی ہے تو اپنی مرضی کی تو نہیں نکالی جاتی. میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ کہیں بھی لفظ سب کا معنی جو ہے گالی سے ہٹ کر کچھ اور دکھائیں. ٹھیک ہے، سب کے معنی تنقید دکھائیں، سب کے معنی جو ہے وہ دکھائیں اصلاح کرنا دکھائیں، سب کے معنی جو ہے وہ دکھائیں. اب دیکھیں قرآن مجید کی طرف آتا ہوں. سورہ انعام قرآن مجید کا سورہ ہے، آیت نمبر 108 ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. تم ان کے بتوں کو گالیاں نہ دو. اب اگر یہاں پر ان کا معنی لیا جائے تنقید نہیں کرو، بتوں سے نہیں روکو، اور یہ تو پھر تو تبلیغی رک جائے گی آپ کی. یہاں سب سے مراد گالیاں ہیں، گالیاں جو بھی آپ قرآن کی کا ترجمہ اٹھائیں گے وہ. اب انہوں نے یہ کہا، میں ان کے سامنے صحیح مسلم کی روایت نمبر 6220 ان کے سامنے بیان کرتا ہوں. 2020 کیا ہے؟ اور وہ روایت یوں ہے: قال امر معاویہ بن ابی سفیان. امر کہتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے امر کیا کس کو؟ سعد کو. فقال ما منعک ان تسب ابا تراب. کون سی چیز تمہیں منع کرتی ہے کہ تم جو ہے ابا تراب پر لعنت نہیں کرتے، اور معاف کیجیے سب نہیں کرتے. اب اگر اب اگر گالی سب گالی مراد نہ ہوتی تو آگے والا کہتا نا کہ میں تنقید نہیں کرتا، اور نہیں، بلکہ آگے وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک علی کی 3 فضیلتیں ایسی ہیں جو میں کسی میں بھی نہیں پاتا، اور اس کی وجہ سے مجھے میرا ضمیر، یعنی مفہوم روایت بتا رہا ہوں، پوری طولانی روایت اس کی طرف نہیں جاتا، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں سب کروں. یہاں سے آپ دیکھیں کہ سب کی روایتیں اور سب گالیاں صحابہ سے. یہ امر معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ امر کر رہا ہے سعد بن ابی وقاص کو کہ تم علی کو گالیاں کیوں نہیں دے رہے. وہاں پر سعد بن ابی وقاص کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے گالیاں نہیں دے رہا کیونکہ علی میں مجھے فضیلتیں نظر آ رہی ہیں. صحیح مسلم کی آپ کی روایت 6220 روایت آپ کے سامنے موجود ہے. اگر وہ گالی سب کو گالی نہیں سمجھتا تو کہہ دیتا چلو ٹھیک ہے، میں علی پر تنقید کر دیتا ہوں. بھائی آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ کی 58 کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کس طریقے سے علی مولا کو گالیاں دیتے تھے. ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، اور وہ عالم بڑھاپے میں تھے، تو ان کے کانوں تک کچھ آوازیں پہنچی، تو کہا کہ مجھے ذرا ان لوگوں کے پاس پہنچاؤ. تو جب پہنچے ابن عباس بڑھاپے کے عالم میں تھے، تو کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے جانتے ہو؟ کہا آپ کو جانتے ہیں، آپ عبر الامہ ہیں، آپ مفسر قرآن ہیں، واہ واہ واہ. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اللہ کو گالی دے؟
کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، خاکم بدان جسے کہتے ہیں ہم فارسی میں. کہا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ رسول کو گالی دے؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ میں نے، عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جملہ سنا، لا تسبوا علیا ان علی ممسوس فی ذات اللہ، خبردار علی کو گالیاں نہیں دو، علی خدا کی ذات میں فنا ہے، ماو ہے، اور علی کو گالی دینا رسول کو گالی دینا، اور رسول کو گالی دینا خدا کو گالی دینا. یہ روایتیں، یہ آیتیں موجود ہیں فضائل اہل بیت میں. آپ جتنی بھی کوشش کریں انہیں بچانے کی، کتب اور پھر وہی ہم پر جو پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کی وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ کس طریقے سے عمر ابن سعد جو ہے مولا علی پہ اور اہل بیت کو گالیاں دیتا تھا، کس طریقے سے مروان جو ہے گالیاں دیتا تھا اہل بیت کو، کس طریقے سے ان لوگوں نے باقاعدہ وظیفے جمع کیے ہوئے تھے، وظیفے دیے جاتے تھے ان لوگوں کو جو زیادہ سے زیادہ اہل بیت پر. اور آپ کو معلوم ہے یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ جب عمر ابن عبدالعزیز نے جب اگر سب گالی نہیں تھی، ممبر پر تنقید تھی، تو بھائی کیوں عمر بن عبدالعزیز نے یہ سب کو جمعے میں ختم کروا کے اور آخر میں خطبے میں یہ آیت رکھ دی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ بجائے علی و اولاد علی کو گالیاں دینے کے آپ اس آیت کی تلاوت کریں. تو یہ تاریخی شواہد ہیں، تاریخی باتیں ہیں. ہم آپ کی کتابوں سے دکھاتے ہیں بھائی جان، آپ ہی کی کتابیں ہوتی ہیں، آپ ہی کی روایتیں ہوتی ہیں. آپ مجھے تو میری کتاب سے کوئی دکھا دیں کہ کہیں پر میں نے ہماری کتابوں میں معاویہ کی تعریف آئی ہو، فلاں کی تعریف آئی ہو، فلاں کی تعریف آئی ہو. جن کی تعریفیں اور تکذیب ہے وہ آپ ہی کی کتابوں سے دکھا رہا ہوں. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے حوالہ دیں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع ہے تو اس کا مجھے حوالہ دیں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے تو آپ کہیں کہ فلاں عالم نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے. آپ کے کہنے کو میں معتبر نہیں سمجھوں گا. جب آپ کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے تو یہ جملہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ کوئی ہوا میں دھول اڑتی ہوئی نظر آ جائے. یہ ایسے ہی جملہ ہے، ایسے جملہ نہیں ہوگا. اگر آپ کسی قول کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اپنے عالم کا قول لے کر آئیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ موضوع ہے تو اپنے عالم کا قول لے کر آئیں. یہ ابن طبری، یہ نیشاپوری، یہ جناب آپ کے اتنے علماء یہ سب بیان کر رہے ہیں، یہ سامنے موجود ہے. اور آخری بات جس میں آپ کے سامنے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بنو امیہ کس طریقے سے اہل البیت سے نفرت کرتے تھے، کس حد تک اہل البیت کو وہ سب و شتم کرتے تھے کہ روایت کے یہ جملے ہیں اور یہ بیان کیا گیا. اور سامنے جب یہ بات آئی کہ جب بنو امیہ کی تعریف میں، یہ ہمیں کہتے ہیں نا آپ سب بنو امیہ کو شامل نہ کریں. دیکھیے بنو امیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بنو امیہ کے بارے میں آپ کے بزرگان یہ کہتے ہیں کہ کل کے کل بنو امیہ کیا تھے، وہ اہل البیت سے دشمنی رکھتے تھے. جب آپ کے بزرگان یہ کہتے ہیں کہ کل کے کل بنو امیہ اہل البیت سے دشمنی رکھتے تھے، تو آپ ہمیں کیسے کہتے ہیں، ہمیں کس طریقے سے اس بات پر لے کر آتے ہیں؟ یہ آپ کے بزرگوں کا ہے بھائی. البدایہ، معاف کیجیے گا حوالہ دے رہا ہوں، بدایہ و نہایہ کا، بدایہ و نہایہ کے عالم، یہ جملہ لیجئے، یہ جملہ لیجئے، بدایہ و نہایہ کا جملہ ہے کہ وہ تمام عقد تھا، اس میں آپ نے ایک بڑا تعاون اور محبت اور مودت کا سلسلہ بھی دکھایا. تو کل کے زمرے سے تو خیر میں نہیں اس کو ایکسپٹ کرتا. البتہ ہمیشہ جب بھی حکم دیا جاتا ہے نا، وہ اکثر پہ ایک جملہ کہہ دوں، جب بھی حکم دیا جاتا ہے وہ اکثر پہ حکم دیا جاتا ہے. یہ جو اللہ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسان اور جنوں کی اکثریت جہنم میں جانے والی ہے. تو کیا سب جہنم میں جائیں گے؟ اغلب پہ رائے دی جاتی ہے. البدایہ و نہایہ میں وہ کہتے ہیں کہ اکثر بنو امیہ اہل البیت کو دشمن سمجھتے تھے. اچھا صحیح، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. بہت وضاحت کا شکریہ آپ کا. یہ ظاہر ہے ہر قسم کا آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ اس بات سے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. جزاک اللہ. مفتی عبدالباقی صاحب، پروگرام ظاہر اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. میں ایک اہم سوال پوچھ رہا ہوں، اور میں اس لیے اہم پوچھ رہا ہوں کہ آپ قابل قدر آدمی ہیں، آپ کا مطالعہ ہے اور آپ جو ہے وہ بڑے تواضع کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں. ہم نے سب کے معنی کے اوپر جو ڈیفینیشن نکالنی ہے تاریخ کے طالب علم کے سامنے ہم نے اس کے حوالے کر دینا ہے. مگر مسند احمد کی حدیث میرے سامنے آتی ہے 972، اور پھر اسی طرح سنانے الترمیزی جو میرے پاس آتی ہے وہ اس کی بھی حدیث نمبر مجھے یاد ہے 3712. واضح طور سے اس میں حکم ہے من سب علی فقط سبنی، حضور جان دو عالم فخر دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے علی کو سب کیا اس نے مجھے سب کیا.
اب مسئلہ صرف حضرت علی کا تو نہیں رہا نا، کیا کوئی شخص معزز اور مقرب رہے گا اللہ کے رسول کو سب کرنے کے بعد؟ اس کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوگی، یہ ذرا بیان فرما دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کرنا، اس کی کبھی بھی کسی شخص نے، کسی اہل سنت والجماعت نے تائید کی ہو، میں اس تائید کنندہ کا نام ان سے پوچھوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ فلاں شخص نے کہا کہ حضرت معاویہ نے یا بنو امیہ نے جو بھی سب کا معاملہ کیا، سب کو کسی بھی معنی میں لے لے، وہ معاملہ جو کیا وہ انہوں نے ٹھیک کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں جو گستاخیاں ہوئی، جو برا ان کو کہا گیا، جو ان کے اطوار کو، جو ان کے طریقے کو غلط کہا گیا، وہ ٹھیک کیا، یہ کوئی بھی اہل بیت کے بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ جزاکم اللہ یہ خیرہ، مانتے ہیں جزاکم انہوں نے اللہ غلط خیرہ، کیا۔ سلام لیکن کرتا ہوں آپ کو۔ اس سب کے معنی کو میں پھر اب آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد پہ جاتے ہیں، میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4706 مسلم کی روایت ہے، اللہم انما انا بشر، اے اللہ میں انسان ہوں، فَأَيَّمَا رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں میں سے کوئی بھی انسان، سَبَبْتُهُ، میں نے اس کو سب کیا ہو، اب آپ اپنا معنی نکالیے اس میں سے، او لعنتہ، یا میں نے اس پر لعنت کی ہو، او جلدتہ، یا میں نے اس کو مارا ہو، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً، اس کو اس کے لیے زکوٰۃ بنائیے، رحمت بنائیے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عادت عرب کیا تھی، كَقَوْلِي تَرِبَتْ يَمِينَكَ عقری حلقی ونحو ذالک لا یقصدون بشیء من ذالک حقیقت الدعاء، ایسے الفاظ ہوتے تھے، وہ غلط حاتمی ہے، اس نے غلط کیا تو تیرا ناس ہو، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کو حضرت علی کے رضی اللہ عنہما کے حق میں ایسے الفاظ کہنے بھی نامناسب تھے۔ بنو امیہ عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ کے زمانے تک جو کچھ کرتے رہے، غلط کرتے رہے، لیکن اس سب کا معنی نعوذ باللہ ماں، بہن کی، بیٹی کی عزت کی گالی نہیں ہے، وہ ایک تنقید ہے، ایک سیاسی تنقید تھی، اس کو سیاسی تنقید تک رکھیں، اس کو امت میں گالی کا لفظ نہ دے۔ گالی ایک بہت بری چیز ہے، وہ گالی ہم صحابہ سے امید نہیں کر سکتے۔ بات کہ کسی آدمی نے، کسی شخص نے اگر کبھی کوئی گالی دی ہو، کبھی کوئی گالی بنو امیہ میں سے کسی نے دی ہو، ہم کنڈم کرتے ہیں، غلط کیا ہے، لیکن ایسی گالی کسی روایت میں ثابت نہیں ہے۔ اتنا ہی ہے کہ بھئی آپ ان کے اوپر تنقید کریں، آپ ان کو برا کہیں، اور ہم ہر تنقید کرنے والے کو برا کہتے ہیں، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اس زمانے کے ہر انسان سے اعلی اور افضل تھا، کسی کو حق نہیں تھا کہ وہ علی کی ذات پر تنقید کر سکے۔ مجھے ذرا موقع دیجیے گا، میں بہت مختصر گفتگو کرتا ہوں اور میرا حصہ صرف سوال رکھنے کا ہی ہوتا ہے، باقی آپ علماء حضرات اور مہمان حضرات گفتگو فرماتے ہیں، تو وہ جو میرا چھوٹا سا حصہ ہے اس پہ تو آپ مقبوضہ حصہ نہ بنائیں نا اس کو۔ میں آخری سوال رکھ رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے حوالے اور پروگرام اختتام پذیر ہے۔ کیا سب یا لعنت یا اس کا رد کرنا، یہ جو بھی انداز ہو، ناپسندیدہ عمل ہے؟ اس لیے کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ایک جگہ پہ، وہ اللہ ہے جو کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الظالمین علی الکاذبین، تو اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر اور ظلم کرنے والوں پر۔ پھر اللہ کے رسول کے لیے بھی اس نے وہ واقعہ تو یاد ہوگا جب جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پنجتن پاک سارے جمع ہوئے، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی، اب یہ جو بیٹھنا، جمع ہونا اور پھر لعنت کرنا، کیا یہ کردار کے اوپر ایک عیب بن جاتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کو فی الفور رکنا چاہیے۔ کیا اہل بیت نے، اب ہے میرا اصل معدن سوال کا، کیا حضرت علی نے یا آپ کے بعد آنے والے ائمہ نے یہ صورت اور یہ سیرت نبھائی ہے اور اس طرح سے رد کیا ہے، جواب کے بدلے یہی جواب دیا ہے؟ یہ آپ کے حوالے ہے۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آقا؟ جی شیخ علامہ ارشاد نقوی صاحب آپ کی طرف۔ جی آقا جزاکم اللہ خیرہ۔ دیکھیے یہ جو مسلسل بیان کر رہے ہیں نا اس بات کو کہ آپ جو ہے سب کا جو معنی لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک تنقید ہے، تو آپ کے سامنے موجود ہے من سب نبیا قتل، جو نبی پر سب کرے وہ اس کو قتل کر دو، وہ من سب اصحابہ جلد، آپ کے علماء نے اس کو بیان کیا ہے، امام طبرانی نے معجم الصغیر میں ان چیزوں کو بیان کیا، اس کی وضاحت بھی کی۔
اگر سب تنقید ہے تو پھر اس پر قتل کیوں ہے، اس پر جو ہے اس کو کوڑے لگانا کیوں ہے؟ اور جیسا کہ آپ نے روایت فرمائی اور بیان کیا من سب علی فقط سبنی، تو رسول خدا اتنی شدت سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور آگا اب اصولی موقف کی طرف آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا سب گالی ہے جس کی مذمت قرآن میں موجود ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 108 پڑھی کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ بِعَدْوًا بِغَيْرِ علم، بتوں کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ الحمدللہ مکتب اہل البیت امام علی سے لے کر آج تک اس چیز سے پاک منزہ اور طاہر ہے، وہ کسی کو بھی گالی دینے کے حمایت میں نہیں، اور نہ ہی گالی دینے والے کو اچھا سمجھتا ہے۔ گالی گناہ کبیرہ ہے، اور گالی دینا جو ہے وہ ایک گناہ ہے، جو بھی یہ کام کرتا ہے غلط کرتا ہے۔ اب آئیے دوسرے سوال کی طرف جو آپ نے کہا، دیکھیے تبرہ کرنا، لعنت کرنا، یہ ملنگ کا نعرہ اور نظریے کا نام نہیں ہے، یہ قرآنی نظریہ ہے کہ جس کی طرف پروردگار عالم نے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایک اس کے علاوہ روایت کے یہ جملے اور قرآن مجید کے یہ جملے جس کی طرف آپ نے یہ کہا بھی کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ لعنت اتنا ہی مقدس فریضہ تھا کہ جس کو ادا کرنے کے لیے رسول خدا نے اور قرآن نے حکم دیا رسول خدا کو کہ آپ اہل البیت کے ساتھ باہر آ جائیں اور جو کاذب ہیں ان پر لعنت کریں۔ لعنت گالی کا نام نہیں ہے، لعنت بیزاری کا نام ہے، تبرہ بیزاری کا نام ہے۔ کافرین اور مخالفین کی سیاسی نظریے، ان کے عقائدی نظریے، ان کے اعمالی نظریے سے انکار کرنا، اسے لعنت کہتے ہیں۔ آخری سوال کا حصہ یہ بھی ہے، بہت اہم ہے، کہ جب حضرت علی نے یہ رویہ نہیں اپنایا، جب حضرت علی نے کسی پہ اس طرح سے یہ انداز نہیں اپنایا، آپ کے بعد آنے والے ائمہ نے نہیں اپنایا، تو کوئی یہ شخص یہ کہہ کے کہ میں ہوں شیعہ اور میں ان کا چاہنے والا ہوں اور میں صحابہ کرام کے حوالے سے غلط زبان استعمال کروں گا کیونکہ میری، تو کیا یہ ایک معیاری کردار ہوگا آپ کی نگاہ میں؟ آغا مجھے کوئی تو دکھا دیں کہ جس نے صحابہ کے لیے غلط زبان استعمال کی۔ مثلا میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، مثلا میں فلاں فلاں آدمی کو نہیں مانتا، کیا یہ گالی ہے؟ بولیں۔ نہیں، یہ گالی نہیں ہے، لیکن ایسے اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے، مثلا میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں حضرت ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتا، کیا یہ گالی ہے؟ نہیں ہے بھائی، نہ ماننا الگ بات ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی ان کو غلط جملوں سے، غلط الفاظ سے یاد کرتا ہے تو یہ غلط ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو ہم نے نازل کیا ہے لوگ اس کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے اللہ کے ساتھ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ بھائی ہم لعنت کرتے ہیں یعنی کیا؟ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت، جو غاصب ہے اس پہ لعنت، جو کافر ہے اس پہ لعنت، جو زال یعنی گمراہ ہے اس پہ لعنت، جنہوں نے اہل بیت کو اذیت دی ان پر لعنت۔ میرے خیال سے مفتی صاحب میرے اس جملے سے اتفاق کریں گے کہ جن لوگوں نے اہل بیت کو اذیت دی، قتل کیا، یزید نے امام حسین کو قتل کیا، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اگر یہ لعنت کسی کو گالی لگتی ہے تو وہ اپنا علاج کروائے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآنی نظریہ اور فکر ہے۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حاصل گفتگو ہو گئی پروگرام میں۔ میں نے ہر لحاظ سے کوشش کی کہ ایک مقصد میرا واضح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ آج کی نئی نسل کو مثال اور کردار دینا۔ معیار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اہل بیت اصحاب کی ذات ہے، اور ان لوگوں نے معاملات کو سلجھایا ہے۔ اگر ڈسپیوٹ ہوا ہے تو اس کو بیٹھ کے ریزالو کیا ہے، اور بہتر سے بہترین کی طرف جائیں آپ۔ اگر آپ کو مسٹر اے نہیں سمجھ میں آتا تو مسٹر بی سے آپ لیں، بلکہ کسی مسٹر اے بی میں جائیں کیوں، جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، آپ ان سے دین لیں تاکہ